السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب اللعان چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانا عتبۃ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی فاقبضہ الیک فلما کان عام الفتح اخذہ سعد فقال انہ ابن اخی وقال عبد بن زمعہ اخی فتساوق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سعد یا رسول اللہ ان اخی کان عہد الی فیہ وقال عبد بن زمعہ اخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا لکا یا عبد بن زمعہ الولد للفراش وللآہر الحجر ثم قال لسودۃ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا احتجبی منہ لما رعا من شبہہ بعتبۃ فما رعا حتی لقی اللہ۔ وفی روایت قال ہوا اخوک یا عبد بن زمعہ من اجل انہ ولد علی فراش ابیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کانا عتبۃ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص، کہ عتبہ بن ابی وقاص نے عہد لیا اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ عتبہ جو ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں تکلیف پہنچی تھی اور دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے، اور یہ کفر کی حالت ہی میں مرا ہے، جبکہ اس کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو عتبہ نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، عہدہ کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان لیا یا وصیت کی۔ اور کیا وصیت کی؟ ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی، کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا مجھ سے ہے۔ ان ابن ولیدتی، ولیدہ کہتے ہیں لونڈی، ولیدہ بمعنی مولودہ، یعنی جس کے یہاں کوئی بچے کی ولادت ہوئی ہو تو لونڈی کو کہتے ہیں۔ عموماً اس کا اطلاق جو ہے لونڈی کے لیے ہوتا ہے۔ تو زمعہ کی لونڈی کا بیٹا منی، مجھ سے ہے، یعنی میرا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس لونڈی سے عتبہ نے زنا کیا ہوگا، اور اس زنا سے یہ بچہ پیدا ہوا، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق جیسا کہ یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے تب بھی اولاد اسی آدمی کی طرف منسوب کی جائے گی، اور اسی کا جو ہے وہ مانا جائے گا، میراث وغیرہ ان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں تقسیم کی جائے گی۔ تو اسی دستور کے مطابق عتبہ نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وصیت کی، اور ان سے کہا کہ یہ زمعہ کی لونڈی کا جو بیٹا ہے یہ مجھ سے ہے، منی مجھ سے ہے، یعنی میرا ہے، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، تو تم اسے اپنے سے ملا لینا، یعنی اسے تم لے لینا اور اس کی تربیت اچھی طرح سے کرنا، کیونکہ میرا
بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب تم اس کے چچا ہو جاؤ گے۔ کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلما کان عام الفتح، تو جب فتح مکہ ہوا، یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ پر فتح عطا فرمائی، اخذہ سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لے لیا، فقالا، اور انہوں نے کہا، انہو ابن اخی، کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے یہ، جیسا کہ ان کے بھائی نے وصیت کی تھی اسی وصیت کے مطابق کہا انہوں نے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اور اسی دستور کے مطابق جو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کر دے تو وہ زنا کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا۔ وقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ نے کہا، اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اور عبد بن زمعہ کون ہے؟ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ان کے بھائی تھے یہ۔ تو عبد بن زمعہ نے کہا، اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب دونوں میں بحث و تکرار ہوا، حضرت سعد کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور عبد بن زمعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ جو ہے میرے باپ کی لونڈی سے ہے۔ فتساوقا، پس دونوں گئے، تساوقا، گئے دونوں، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تساوقا اے ذہبا، تو دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یعنی اپنا جھگڑا لے کر اور اپنا معاملہ لے کر، مقدمہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فقال سعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخی کان عہد الی فیہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا بھائی، کان عہد الی فیہ، اس نے مجھ سے وصیت کی تھی اس کے بارے میں۔ فیہ میں اشارہ جو ہے ابن ولیدہ کی جانب ہے، یعنی اس بچے کے تعلق سے جو زمعہ کی لونڈی سے پیدا ہے، اس کے بارے میں میرے بھائی نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لہذا تم اسے اپنی نگرانی میں لے لینا، اپنی تربیت میں اسے لے لینا۔ وقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ نے کہا، اخی، یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی، یعنی یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدتی ابی، اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھائی ہے۔ میرے بھائی کس لیے ہے میرا؟ اس لیے ہے کہ میرے باپ کی لونڈی کا یہ بیٹا ہے۔ ولدہ علی فراشہ، اور اسی کے بستر پر، اسی کے فراش پر یہ پیدا ہوا ہے۔ آئی بات میں؟ اور فراش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فراش کہتے ہیں عورت کو، زوجہ کو، یا اسی طرح سے اس لونڈی کو جس سے ہم مستری جو کسی کی ملکیت میں، تو وہ مالک کی فراش ہو گئی۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے احناف نے فراش سے مراد زوج بھی لیا ہے کہ اس مراد زوج ہے، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ اس سے مراد عورت یعنی زوجہ یا اسی طرح سے لونڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مراد یہاں ہے علی فراسی، علی فراشی، یعنی باپ کی لونڈی سے یہ پیدا ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، کہ اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ الولد للفراشی، لڑکا یا اولاد فراش کے لیے ہے، اور فراش کا معنی زوجہ ہوتا ہے، اور مراد ہے ہوا لصاحب الفراش، یعنی زوجہ والے کے لیے ہے، یعنی جس کی زوجیت میں عورت ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، یا جس کی ملکیت میں
لونڈی ہے اس کے لیے تو فراش یا تو زوجہ یا اسی طرح سے لونڈی جس سے مالک وطی وغیرہ کرتا رہا ہے تو اس کی اولاد یہ مانی جائے گی، اس کی اولاد یہ مانی جائے گی۔ الولد للفراشی یعنی اولاد یہ صاحب فراش یعنی بیوی والے کے لیے، یعنی جس کے نکاح میں عورت ہے یا جس کی ملکیت میں لونڈی ہے اس کی اولاد مانی جائے گی۔ وللآہر الحجر اور آہر کہتے ہیں زانی، خاص طور سے جو رات میں زنا کرے ایسے شخص کو کہتے ہیں آہر۔ وللآہری اور آہر کے لیے الحجر محرومی ہے۔ الحجر پتھر کو کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہماری زبان میں اردو زبان میں یا ہر زبان میں اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ تمہارے لیے خاک ہے یعنی کچھ نہیں ہے تو محرومی ہے، تو اسی تعلق سے یہاں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہ التراب والحجر یعنی اس کے لیے مٹی اور پتھر ہے، تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللآہر الحجر اور آہر کے لیے محرومی ہے، یعنی اسے کچھ نہیں ملنے کا، نہ اس کی وراثت اس بچے سے ثابت ہوگی نہ اس بچے کی وراثت سے اسے کچھ ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک معنی اس کا حجر کا مطلب پتھر رجم بھی کیا گیا ہے، یعنی زانی کے لیے رجم ہے، لیکن یہ کمزور معنی ہے، یہ مرجوح معنی ہے، کیونکہ ہر زانی کو پتھروں سے مار مار کر رجم نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ شادی شدہ اگر ہوتا ہے تو اسی کو رجم کیا جائے گا، اور جو کنوارا اگر زانی ہے تو اسے رجم نہیں کیا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو پہلا معنی یہاں زیادہ مناسب ہے، یعنی آہر کے لیے زانی کے لیے محرومی ہے، یعنی اسے کچھ نہیں ملنا ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ بچہ جو ہے منسوب ہوگا اس کا شمار کیا جائے گا جس کی ملکیت میں یہ لونڈی ہے یا اسی طرح سے جس کی زوجیت میں عورت ہے، اور زنا جس نے کیا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا۔ آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم قال لسودۃ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے کہا جو آپ کی زوجیت میں تھی، حضرت سودا بنت زمعہ امہات المومنین، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ جو ہے زمعہ کی بیٹی ہیں تو اس ناحیے سے یہ بچہ بھی ان کا بھائی ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا احتجبی منہ کہ تم ان سے پردہ کرو، لما رأى من شبہہ بے عتبہ اس وجہ سے جو آپ نے مشابہت اس کے اندر پائی تھی دیکھی تھی عتبہ سے، یعنی یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ اس مشابہت کی وجہ سے جو عتبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے اندر دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہو بہو عتبہ کے مشابہ تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اسے مکہ کے اندر دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو مشابہت پائی جا رہی تھی اس وجہ سے آپ نے پہچان لیا، یعنی اس کے عتبہ سے مشابہت چونکہ پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ وہ اس سے پردہ کریں گی۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، تو اس نے نہیں دیکھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اس بچے نے نہیں دیکھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، یعنی اس کی وفات تک پھر وہ آمنے سامنے نہیں آئے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اخوک یا عبد بن زمعہ، کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اے عبد بن زمعہ یہ تمہارا بھائی ہے، من اجل انہ ولد علی فراش ابی، اس وجہ سے
کہ یہ تمہارے باپ کی بستر پر پیدا ہوا ہے، یعنی تمہارے باپ کا جو بستر ہے یعنی بیوی یا لونڈی ہے اس پر چونکہ پیدا ہوا ہے اس لیے یہ تمہارا بھائی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملکیت میں دے دیا بلکہ بھائی قرار دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر زنا وغیرہ سے بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لونڈی سے تو ایسی صورت میں بھی وہ اسی کی جانب منسوب ہوگا جو اس کا مالک ہے، اسی کا وہ شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف اس کی نسبت ہوگی، وراثت وغیرہ سارے معاملات اسی سے کیے جائیں گے۔ اگر لونڈی اور اس کے آقا کے درمیان میں وطی چل رہی ہو یعنی وطی وہ کر رہا ہو، مدخول بہا ہو اس کی، وہ اگر لونڈی اس کی مدخول بہا ہے، اور اگر اس نے کسی سے رشتہ مان لیجی کر دیا ہے، کسی غلام سے اس نے شادی لونڈی کی کرا دی ہے اور پھر وہ حاملہ ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اولاد اسی غلام کی ہوگی جو اس کے نکاح میں ہے، البتہ یہ اس آقا کی ملکیت مانی جائے گی، اولاد یہ اس کی ملکیت مانی جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے اچھی طرح سے یاد رہے۔ اور اگر زنا سے ہے تو یہ پھر آقا کی ملکیت، آقا کے نسب میں اگر وہ وطی بھی کرتا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے نسب میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کی وراثت ایک دوسرے کو تقسیم کی جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو اس سے پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا جبکہ یہ بھائی تھا؟ جبکہ یہ بھائی تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کی وجہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پردہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس وجہ سے کہ اس بچے کے اندر عتبہ کی مشابہت پائی جا رہی تھی، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ عتبہ کا ہے یہ، لیکن چونکہ زنا ولد الزنا جو زمانے جاہلیت میں زانی کی طرف منسوب ہوتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا ہے، اب وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ صاحب فراش کے طرف ہوگا، یعنی جس کی زوجیت میں وہ عورت ہے یا جس کی ملکیت میں وہ لونڈی ہے اس کی طرف وہ شمار کیا جائے گا اور اس کے لیے وہ مانا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ احناف کا اس سلسلے میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زما کی طرف اس بچے کے نسب کو شمار کیا تھا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے بلکہ وہ اس کی ملکیت یعنی عبد ابن زما کی ملکیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی تھی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا ہوا اللہ کا، یعنی یہ تمہارے لیے یعنی تمہاری ملکیت میں۔ لیکن اس بات کی تردید آگے جو روایت ہے اس سے ہو جا رہی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنِ زَمَا، کہ یہ تمہارا بھائی ہے اے عبد ابن زما، تو آپ نے بھائی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن روایات میں لیس بأخٍ کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب، تو وہ روایات اس لائق نہیں ہیں کہ جو صحیح ترین روایات کا مقابلہ کر سکیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اگر زنا کی ہوئی ہے تو صاحب اولاد جو ہے وہ صاحب فراش ہی کی طرف منسوب کی جائے گی۔ اور فراش عورت کسی کی ہے، مان لیجیے وہ کسی کی زوجیت میں ہے، تو وہ کس طرح سے ثابت ہوگی، یعنی زوجیت یا ملکیت کس طرح سے یہ ثابت ہوگی کہ یہ بچہ یا اولاد اسی کا ہے، یہ بچہ یا اولاد اسی کا ہے، آقا کی طرف منسوب کیا جائے یا شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا
تو اس کے تعلق سے کیا پیمانہ ہے؟ تو اس کے تعلق سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت جس سے فراش ہو جاتی ہے وہ یا تو عقد نکاح ہے، محض عقد نکاح سے وہ جو ہے کوئی آزاد عورت ہے مان لیجئے، تو عقد نکاح سے وہ فراش بن جائے گی، اور ان دونوں کے درمیان میں عقد نکاح سے رشتہ ازدواج ثابت ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی آدمی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، اور انکار کر رہا ہے تو پھر لعان کی صورت ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اور اس تعلق سے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے اجماعی بات ہے، یعنی عقد نکاح ہو جا رہا ہے تو یہ عورت صاحب فراش ہو گئی، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اجماعی ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اس میں وطی کے امکان کی شرط لگائی ہے علماء نے، وطی کے امکان کی شرط لگائی ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان میں وطی ممکن ہو، ٹھیک ہے، اور وطی ممکن ہونے کے 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا یا 6 سے زائد، تو وہ اسی آدمی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس سے وطی کا امکان ہے، تو اسی کی طرف وہ منسوب کیا جائے گا۔ اور یہ قول امام مالک، امام شافعی کا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے یہاں وطی کے امکان کی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ نکاح کے فوراً بعد ہی طلاق دے دے اور وطی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اگر بچہ 6 مہینے کے اندر پیدا ہوگا تو وہ بچہ اسی کے لیے شمار کیا جائے گا، یعنی اسی کا شمار ہوگا جس نے طلاق دی ہے، 6 مہینہ یا اس سے میں اگر شمار ہوتا ہے۔ وطی کا امکان نہیں، عقد ہو گیا ہے اور وطی کا امکان نہیں، طلاق ہو گئی، پھر بھی وہ اسی کا شمار کیا جائے گا، متعلق کا یعنی طلاق دینے والے کا۔ تو یہ امام حنیفہ کا کہنا ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ وطی کا امکان ظاہر سی بات ہے ممکن ہو تبھی اولاد جو ہے یہ شمار کی جائے گی اس کی، اور اگر وطی کا امکان نہیں ہے اور بچہ پیدا ہو جا رہا ہے یا 6 مہینہ سے کم میں پیدا ہو جا رہا ہے تو پھر یہ ولد زنا مانا جائے گا، اور اس نکاح کرنے والے کی طرف اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ نکاح زوجیت عقد نکاح نہیں ہے بلکہ وہ ملکیت کا معاملہ ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ مالک وطی کا اقرار کرے۔ تو یہ حدیث اس تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، وَعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وَهُوَ مسرور فقال اے عائشۃ أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُجَزِّزَ الْمُدْلَجِ دخل فلما رأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے ذات یومن ایک دن، یعنی میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، اور چاہے وہ دن کا حصہ ہو یا رات ہو، کسی بھی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بات میں وہ ہوا مسرور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، مسرور تھے، خوشی آپ کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ فقالا آپ نے فرمایا اے عائشہ، اے عائشہ، علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے
نہیں دیکھا۔ اور اے جو ہے یہ ندائے قریب کے لیے آتا ہے، یعنی قریب کوئی ہو تو اس کو بلانا ہے تو اے کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ اے عائشہ کیا تم نے نہیں، علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا اور کیا تمہیں نہیں معلوم، انا مجززن بے شک مجزز ذا کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور المدلجی مدلج جو قبیلہ ہے اس کی طرف منسوب ہو کر مدلجی، مجزز مدلجی جو کہ ایک قیافہ شناس تھا اور بنی اسد سے اس کا تعلق تھا، اور یہ قیافہ شناس تھا، اور اہل عرب اس کا اعتراف کرتے تھے، یعنی اس کو جو ہے بڑا قیافہ شناس مانا کرتے تھے۔ قیافہ شناس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزوں کو دیکھ کر اور ان سے کسی طرح کا اندازہ لگا کر کوئی ایسی بات بتلاتا ہے جو عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالات اور ظروف یا کسی بھی طرح سے کوئی چیز دیکھا، پیر دیکھا مان لیجئے، یا بدن کا کوئی اور حصہ دیکھ لیا تو اس سے ایک اندازہ لگا کے کہا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ قیافہ شناس ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیافہ شناس۔ تو یہ مجزز مدلجی یہ آیا فلما را اسامۃ و زیدن، پس جب اس نے اسامہ اور زید کو دیکھا، یعنی حضرت اسامہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ اور ان کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، قطیفہ چادر کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، اور اس طرح سے چادر پڑی ہوئی تھی کہ اوپر کا حصہ یعنی چہرہ اور دھڑ تک گویا کہ وہ چھپا ہوا تھا، اور قدم ظاہر تھے۔ قد غطیا رؤوسہما ان کے سر چھپے ہوئے تھے دونوں کے، وبدت اقدامہما اور ان کے پیر کھلے ہوئے تھے، یعنی چادر جو ہے اس طرح سے پڑی ہوئی تھی کہ ان کے سر چھپے ہوئے تھے اور پیر ان کے کھلے ہوئے تھے۔ فقالا تو مجزز نے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں، یہ قدم جو ہیں ایک دوسرے سے ہیں۔ ایک دوسرے سے ہیں مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ باپ بیٹے، یہ مجزز مدلجی نے بات کہی۔ زمانہ جاہلیت میں اصل میں حضرت زید اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر منافقین ایک طرح سے یہ شوشہ چھوڑتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے باپ بیٹے نہیں ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبصورت تھے، گورے چٹے تھے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی والدہ ام ایمن کی طرف گئے تھے اور ان کے رنگت کے یعنی سیاہ تھے، کالے تھے، تو اس وجہ سے لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، یعنی حضرت زید کا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ حضرت اسامہ اور اسی طرح سے ان کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں حضرت زید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، یعنی آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، تو وہ لے پالک کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو پیار اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ آئی بات میں؟ تو لوگ جب اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اس سے ہوا کرتی تھی کہ یہ کس طرح سے باتیں بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا ہو، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رنگ کی وجہ سے نسب میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق آتا ہو، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گوروں کے یہاں کالے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کالوں کے یہاں گورے پیدا ہو جایا کرتے ہیں،
تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جس طرح سے جس کو چاہے اولاد عطا فرما دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے اور کافروں کی اس بات سے بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اب مجزز مدلجی نے جب یہ بات کہی کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں اور اہل عرب اس کی بات کا اعتبار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی لاحق ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ خوشی اس وجہ سے کہ اب خوشی آپ کی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اب یہ عرب والے جو اس میں نکتہ چینی کرتے تھے اب ان کے منہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مجزز مدلجی ہے، یہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ باپ بیٹے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی لاحق ہوئی، اور یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیافہ شناس کی بات کا گویا کہ اعتبار کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس مسئلے سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، اور قیافہ شناس کے مطابق عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور اس کی بات کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس مسئلے سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیافہ شناس کی بات کا اعتبار ہوگا، انہوں نے اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ قیافہ شناس عادل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عادل ہو اور جھوٹا یا اسی طرح سے جھوٹا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس میں اختلاف ہے، کیا عدد اس میں کے تعلق سے کوئی متعین ہے یا ایک ہی سے بات بن جائے گی؟ تو حدیث تو اسی بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی بھی اگر گواہی دے دیتا ہے قیافہ شناس، تو ایک کی بھی گواہی معتبر مانی جائے گی۔ تو ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ اسی بات کے قائل ہیں کہ قیافہ شناس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ عادل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ عادل ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ امام حنیفہ کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ قیافہ شناس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس حدیث کی وہ تعویل کرتے ہیں، اس حدیث کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات ائمہ ثلاثہ کی ہے، اور وہ یہ کہ قیافہ شناس کی بات کا بھی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر خوش ہوئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو مانا، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے یہ ایک بات کی چیز ہے، پہلے جو طریقے ہیں نکاح اور اسی طرح سے مل کے یمین وغیرہ، ان کو مقدم کیا جائے گا۔ اب بعد میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر قیافہ شناس کی بات کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیافہ شناس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آج کے درس میں رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔